بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نماز نبوی میں نماز کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے چند احادیث مبارک آج آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کریں گے، جس سے انشاءاللہ تعالی آج جو ہے نماز کی اہمیت آپ دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ واضح ہو جائے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں نے یہ دعا کی، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نیکیوں کے کرنے کا، برائیوں کے چھوڑنے کا، مسکینوں کے ساتھ محبت کرنے کا، اور یہ کہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرمائے۔ اگر تیرا کسی قوم کو آزمائش میں ڈالنے کا ارادہ ہو تو مجھے آزمائش سے بچا کر موت دے دینا، اور میں تجھ سے تیری محبت اور ہر اس شخص کی محبت مانگتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور میں تجھ سے وہ عمل کرنے کی توفیق مانگتا ہوں جو مجھے تیری محبت کے قریب کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا یہ خواب حق ہے، پس اسے یاد رکھو اور دوسرے لوگوں کو بھی یہ خواب سناؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کی حفاظت اور ذمے میں ہے، پس اللہ تعالیٰ تم سے اپنی حفاظت کے بارے میں کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے، اس لیے کہ جس سے یہ مطالبہ کرے گا یقیناً اسے اپنی گرفت میں لے کر منہ کے بل جہنم میں پھینک دے گا۔ مطالبے کا مطلب یا تو نماز میں کوتاہی پر مطالبہ مواخذہ الہی سے ڈرانا ہے، یا فجر کی نماز پڑھنے والے سے تعرض کرنے کی صورت میں مطالبہ مواخذہ الہی سے ڈرانا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے پاس میری 2 دفعہ امامت کرائی ہے۔ امامت جبرائیل کی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نماز کا درجہ اتنا بلند ہے، اس کی اہمیت اللہ کے نزدیک اتنی اعلیٰ وارفع اور اسے مخصوص ہیت مقررہ قاعدوں، متعینہ ضابطوں اور نہایت خشوع اور خضوع سے ادا کرنا اس قدر ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تعلیم امت کے لیے جبرائیل کو ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ جبرائیل نے اللہ کے حکم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی کیفیت، ہیت، اس کی اوقات اور اس کے قاعدے سکھائے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کے بتائے اور سکھائے ہوئے وقتوں، طریقوں، قاعدوں اور ضابطوں کے مطابق نماز پڑھتے رہے، اور امت کو بھی حکم دیا کہ اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔